ہے حبیب خدا چاہیے اور نزدیوں کو مبارک رہے نزدیت، اہل سنت کو احمد رضا چاہیے۔ اور آج کے دور میں ہم کو کیا چاہیے؟ آج کے دور میں ہم کو کیا چاہیے؟ غوث و خواجہ رضا مصطفیٰ چاہیے۔ اور دی بچانے کو اس وقت اے دوستو، دی بچانے کو اس وقت اے دوستو، وہ حسین ابن شیر خدا چاہیے، وہ حسین ابن شیر خدا چاہیے۔ دی بچانے کو اس وقت اے دوستو، آپ سکون و اطمینان سے تشریف رکھیں۔ چمن زہرا کی پھول سید علی رسول حضور الشاہ حضرت علامہ سید افسر میاں صاحب قبلہ صاحب سجادہ ہمارے بیچو بیچ جلوہ بار ہیں۔ ان کے نورانی بابرکت چہرے کو ہم اور آپ دیکھیں اور اپنے دلوں کے اندر جلا بخشیں۔ دوسری جانب خطیب با کمال حضرت علامہ نوری میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ ہمارے بیچو بیچ تشریف رکھتے ہیں، مکمل شان خطابت کے ساتھ جلوہ بار ہیں۔ آپ بالکل مطمئن رہیں، اب کسی شاعر کو آپ کے دیار میں پیش نہیں کیا جائے گا فی الحال، لیکن اب آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ عرس نوری میں آئے ہوئے تمام ہی لوگ، یہ جتنے نوری بابا سے محبت کرنے والے، عقیدت میں ڈوب کر اس نوری پنڈال کے اندر بیٹھنے والے، آپ کو جو اعلانیہ بتانا ہوگا، محبت کا اظہار اس انداز میں کرنا ہوگا کہ ہم سب نور علی شاہ بابا سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور جہاں ہم نور علی شاہ بابا سے پیار کرتے ہیں الحمدللہ وہاں ان کے بچوں سے بھی بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں، بچوں سے بھی بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں۔ تو دوستو، سادات کی موجودگی صاحب سجادہ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کا یہ نورانی مجمع، آپ کے یہ گلاب کے مانند کھلتے ہوئے چہرے خدا کی قسم بہت کچھ بتا رہے ہیں۔ عقیدت و محبت میں یہ مجمع جو انگڑائیاں لے رہا ہے، یہ حضرت نوری میاں صاحب قبلہ کی تقریر کو سننے کے لیے اتنا بے چین و بے قرار ہے۔ میرا یقین کہتا ہے کہ آپ اپنی محبت کا اظہار کریں گے اور اس طرح کریں گے، بتائیں گے کہ حضرت آج ہمیں اس طرح خطاب کر کے دیجئے تاکہ ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے۔ جو گستاخیاں ہم نے بڑوں کی شان میں کی ہیں، آپ کے خطاب کو سننے کے بعد ہم اپنے بڑوں سے جا کر اپنے گھر پر معافی تلافی کریں، اپنی امی سے جا کر معافی مانگے، اپنے ابو سے سنیں گے تو مچلیں گے۔ لوگوں میں یہ کل سے یہ جملہ جو بول رہا ہوں نا کہ آپ اپنے والدین سے معافی مانگو، خدا کی قسم گھروں سے نکلتے ہیں، امی پوچھتی ہیں حضرت توجہ چاہوں گا دعاؤں کا طلبگار کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہیں نہیں۔ ابو پوچھتے ہیں بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہیں نہیں۔ شرم نہیں آتی ہمیں؟ حیا نہیں آتی کہ ہم ماں باپ سے جب گھر سے نکلتے ہیں تب جھوٹ بولتے ہیں، گھر جب واپس آتے ہیں تب جھوٹ بولتے ہیں؟ اے میرے پیارے بھائیوں، اگر گھر سے نکلو تو اپنے ماں باپ کی دعائیں لے کر نکلو، جب گھر سے جاؤ تو ماں باپ کی دعائیں لے کر جاؤ، انشاءاللہ تمہاری زندگی بھی کامیاب ہے۔ اے میرے پیارے بھائیوں، آپ کا کاروبار بھی کامیاب ہوگا۔ بہرحال حضرات، میں اب آپ کی ملاقات، آپ کی بے چینی، آپ کی بے قراری کو سمجھ رہا ہوں، اور آپ کی ملاقات ماہر خطابت جن کی رگوں کے اندر محبت رسول خون بن کر دوڑتا ہے، دل کی دھڑکن بن کے تڑپتا ہے، جن کے خطاب کو سننے کے بعد جہالت کی تاریخ دور ہوتی ہے، علم و حکمت کی صبح نمودار ہوتی ہے۔ میری مراد ہے خطیب با کمال حضرت علامہ نوری میاں صاحب قبلہ کہ وہ کرسی خطابت پر تشریف رکھیں اور اپنی قوم کو نصیحت آمیز کلمات سے فیضیاب فرمائیں۔ حضرت یہ قوم پیاسی ہے، اسے کچھ دے کر جائیں۔ حضرت یہ قوم آج انتظار میں ہے کہ کوئی ایسا خطیب ملے جو ہماری زندگی کے اندر ہنگامہ برپا کر دے، ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دے۔ کوئی ایسا خطیب آئے جو اللہ نے ہمارے سینے میں جگر دیا ہے، اس سینے کے اندر جو دل دیا ہے اس میں اتنا درد پیدا کر دے کہ ہم اس کے خطاب کو سننے کے بعد مسجد کے نمازی بن جائیں۔
اس کے خطاب کو سننے کے بعد مسجد کے نمازی بن جائیں. حضرت کی آمد ہو رہی ہے. میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ سرکار دو عالم سا مختار نہیں ملتا، صدیق و عمر جیسا کردار نہیں ملتا. اور جب نام محمد سے ماجھی کی چلے کشتی، چلتی ہی چلی جائے مزدھار نہیں ملتا. یہ گھرانہ جو ہے نا، یہ گھرانہ جو ہے، خدا کی قسم میں حضرت سید افسر میاں صاحب قبلہ کے تعلق سے کہوں گا کہ خود کھاتے نہیں کھانا. ان کے گھرانے کی بات کہ خود کھاتے نہیں کھانا، اوروں کو کھلایا ہے. حسنین تیرے گھر سا گھر بار نہیں ملتا، حسنین تیرے گھر سا گھر بار نہیں ملتا. حضرات سادات کی بارگاہ میں آئے ہیں، لہذا ادب کے ساتھ بیٹھے. ایک مقرر ایسے خطیب کی آمد ہو رہی ہے الحمدللہ جو عالم با عمل ہے. آپ ان کے جب کلمات کو سنیں گے تو انشاءاللہ مچلیں گے. اگر دل میں جگہ دی، اسے عملی جامہ پہنایا، تو یہاں سے جانے کے بعد اپنے گھروں پر بھی مچلو گے. کل نفس ذائقۃ کے تحت جب موت آ جائے گی انشاءاللہ العزیز، اگر حضرت کے خطاب کو عملی جامہ پہنا دیا تو ہم سب اپنی اپنی قبروں کے اندر بھی جھومیں گے. آج کے میری آواز سے آواز ملائیں اور دل لگا کر ایک ایسا نعرہ لگائیں تاکہ لگے کہ واقعی نور علی شاہ بابا کے دیوانے بیٹھے ہیں، ان سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں، ان کی حقیقت میں جلوہ بار ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ان سے نوری، خاندان نوری، خاندان نوری، سرزمین سکٹیا، حضرت علامہ نوری میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. اگر بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، اگر بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے. بوقار علماء اہل سنت خصوصاً بالخصوص پیر طریقت، رہبر شریعت، ناشر مسلک اعلی حضرت سید آل رسول، باغ طیبہ کے پھول، شہزادہ نوری حضرت مولانا افسر میاں صاحب قبلہ، دیگر علماء کرام و جملہ حاضرین مجلس، پردے میں رہنے والی اسلام کی عزت دار خواتین، ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مجھے ایک بار پہلے یہ بتا دیں کہ مسرور ہو کے بیٹھے ہیں یا اب مجبور ہو کے بیٹھے ہیں. میں اپنی قسمت پہ آج ناز کرتا ہوں کہ ایک نوری محفل میں آج ایک نوری کا خطاب ہو رہا ہے. میں اپنے مقدر پہ ناز کرتا ہوں، اس لیے سب سے بڑی میری زندگی کی آج کی یہ وہ رات ہے کہ میں ایک سید آل رسول کے قریب بیٹھ کر کے آپ سے گفتگو کروں گا. سبحان اللہ، سبحان. ان کی شان تو وہ ہے کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. یہ تو اسی مصطفیٰ جان رحمت کی آل کے شہزادے ہیں. اس لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کی اس نورانی محفل کو کہ اپنی قسمت پہ ناز کیا کریں کہ آپ سیدوں کے قریب رہتے ہیں. اور ہم سے پوچھو کہ ہم دور رہ کر بھی سیدوں کے قریب رہنا چاہتے ہیں.
اس لیے ان کی شان نرالی ہے، اس لیے یہ کسی اور کے پھول نہیں ہے، آل رسول کے پھول چمک رہے ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، اور مولا انہی کے صدقے میں ہم غلاموں کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث آدم و من بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتہ بخشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث آدم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ پر کے گلاب، ہم نے گلشن کو سجانے کی قسم کھائی ہے۔ وقت جب بھی پڑا چمن میں تو لہو ہم نے دیا، آج گلشن میں بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے نگاہوں میں گنبد خضرا بسا کر کے، دل کو مدینہ بنا کر کے، لبوں پہ درود مصطفیٰ سجا کر کے، آواز کو بلند کر کر کے، آقا نامدار مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے آقا، ننگوں کو کپڑا پہنانے والے آقا، پیاسوں کو پانی پلانے والے آقا، دکھی ہوئی آنکھوں کو لعاب دہن سے ٹھیک کر دینے والے داتا، چاند کے تو ٹکڑے کر دینے والے داتا، بند مٹھی میں کنکروں کو کلمہ پڑھوانے والے آقا، آقا نامدار مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، حسنین کریمین کے نانا، فاطمۃ الزہرا کے بابا، ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کرے، اور جس کو اپنے نبی سے جتنا پیار ہو اتنی آواز نکال کر کے پڑھے درود پاک۔ اللہم صلی علی۔ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ پیڑ والے پیڑ کی چھائی میں بیٹھے ہیں، یہ تو الگ بات ہے کہ اس کی چھا میں بیٹھے ہیں۔ آج کی نورانی محفل میں بیٹھے ہو تو یہ حقیقت بات تو یہ ہے کہ آج اس محفل میں سرکار کی رحمت برس رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آقا کی محبت برس رہی ہے۔ اس لیے کہ بس میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ خاموش ہیں وہ بھی لب کھول کے درود پاک پڑھ لیں۔ اچھا وہ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں جتنے لوگ میرے مصطفیٰ سے پیار نہیں کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تمہارے ذہنوں کو سلامت رکھے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں تھوڑی گفتگو جو میں آپ تک کروں گا، ناظم اسٹیج صاحب نے ماشاءاللہ آپ کو بتایا کہ میں بتاؤں گا کہ والدین کا مرتبہ کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ خالی محفلوں میں آ کر کے ہم بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، مگر کبھی ہم اتنا نہیں کرتے محفلوں میں آ کر کے ہم نصیحت بھرے جو ہمیں جملے ملے ہم ان پہ عمل کر سکے، نہیں ملتے ہیں۔ سیدوں کے دربار سے تب ملتا ہے کہ جب کہ ماں اور باپ راضی ہوتے ہیں۔
یہ بھی ہاتھ پکڑ کے غلام سے یہی کہیں گے، آ کر کے کوئی ان کے قدموں کو پکڑ کر کہنے لگے آقا آپ تو آل رسول ہیں، آپ تو باغ طیبہ کے پھول ہیں، سرکار آپ کرم فرما دیجئے کہ اللہ ہماری عمر میں برکتیں عطا فرما دے، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما دے، ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے۔ تو آپ دعا کرنے سے پہلے آپ کیا کہیں گے؟ کلائی کو تیری پکڑیں گے اور پکڑ کر کے کہیں گے دعا کرانے کے لیے تو میرے قریب آیا ہے، مگر اتنا بتا دے جو گھر ماں اور باپ کو تنہا چھوڑ کے آیا ہے، اتنا بتا دے کہ وہ تجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی یا نہیں تھی۔ اور یار دیوانہ کہے گا کہ آقا میں نے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی، باپ کی آنکھ میں آنسو تھے، ماں کی آنکھ میں آنسو تھے، میں انہیں تنہا گھر اکیلا چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ تو پھر یہی سید آل رسول تیری کگلائی کو پکڑ کے اتنا کہے گے کہ دعا کرانے بعد میں آنا، پہلے تو اپنی ماں اور باپ کے قریب چلا جا اور جا کر کے کہہ دے ماں پہلے تو دعا کر دے، پھر ہم آل رسول کی بارگاہ میں جائیں گے، دعا تیری ادھر ہوگی، ادھر آل رسول کا کرم ہوگا، وہ بھی دعائیں کریں گے، تم بھی دعا کرو گی۔ اور یاد پھر جب یہ دعائیں کریں گے تو یاد رکھنا دعائیں ان کی ہوگی، کرم مدینے والے کا ہوگا، اور یاد پھر تو رب کی رحمت برسنے لگے گی۔ اور یاد رکھنا اگر تو نے ماں کے قریب جا کر کے کہا ہوتا او ماں دعا کر دے رب مجھے دنیا کا امیر بنا دے، دنیا کا دولت والا بنا دے، دنیا میں شہرت والا بنا دے، دنیا میں عزت والا بنا دے، اور ماں دعا کر دے کہ کوئی مجھے پردھان کہہ کر کے پکارے، کوئی زمیندار کہہ کر کے پکارے، کوئی نیتا کہہ کر کے پکارے، کوئی منتری کہہ کر کے پکارے، اور لوگ بڑے بڑے ناموں سے پکارے، اور یاد تو جا کر کے ماں کے قریب اتنا کہے گا۔ اور یاد رکھنا آقا فرماتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باہر جنت کا دروازہ ہے، آج تم نے اپنی جنت کو کھو دیا ہے، آج تم نے جنت کا دروازہ بند کر دیا ہے، اور وجہ اور بنا کیا ہے؟ ہم نے کبھی سچے دل سے جا کر کے محبت کی نگاہیں بھر کر کے کبھی ماں کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، اور جا کر کے باپ کے قریب جا کر کے ہم نے محبت بھرے جملوں سے باپ سے کبھی گفتگو نہیں کی ہے۔ اور یاد پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما دے، ہماری عمر میں برکتیں عطا فرما دے۔ عزت تب ملا کرتی ہے جب ماں اور باپ بول دعائیں کیا کرتے ہیں، جب ماں اور باپ کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اور یار ہم محفلوں میں تو آتے ہیں اور آ کر کے علماء کے قریب بیٹھ کر کے ہم گفتگو تو سنا کرتے ہیں، مگر ہم کبھی ماں باپ کے ہم کبھی ان باتوں پہ عمل نہیں کرتے۔ اگر چاہتے ہو اللہ تیری عمر میں برکتیں عطا فرمائے، تیرے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، تیرے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، تو ماں کے قریب جانا اور ماں کے پیروں کو پکڑ کر کے ماں کے ہاتھوں کا بوسہ لے کر کے کہنا ماں دعائیں تو تیری ہوگی، کرم مدینے والے کا ہوگا۔ پھر ماں دعا کرے گی اے مولا میرے بیٹے کو دنیا میں عزت والا بنا دے، میرے بیٹے کو دنیا میں شہرت والا بنا دے، میرے بیٹے کو دنیا میں دولت والا بنا دے۔ اور یار جب ماں اور باپ رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو توڑ جا کر کے رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں تو رب کی بارگاہ سے ماں اور باپ کی دعا کو ٹالا نہیں جاتا ہے۔ اس لیے ہاتھ اٹھنے سے پہلے اللہ رب العزت ماں اور باپ کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ پھر تم کیسے کہتے ہو کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسن کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ ابھی تم نے پکڑا کب ہے؟ پہلے مصطفیٰ کے طریقے کو اپنا لو، کبھی مصطفیٰ کی زندگی کو اپنا لو۔ اب طریقہ کیا ہے؟ آقا کس طرح چلتے تھے تم بھی مصطفیٰ کے طریقے کو اپنا لو۔ مصطفیٰ کس طرح کھاتے تھے تو مصطفیٰ کے طریقے کو اپنا لو۔ مصطفیٰ کس طرح پیتے تھے مصطفیٰ کے طریقے کو اپنا لو۔ اور پھر دیکھو کہ آقا نے غریبوں کو سینے سے کیسے لگایا ہے، یتیموں کو کیسے سینے سے لگایا ہے، بے باغوں کو سینے سے کیسے لگایا ہے۔ آج تمہارے حال یہ ہو گئے ہیں یا تم نے تو یہاں تک کہ بھائیوں کی زمینیں تم نے جوتی ہے، بھائیوں کا حق تم نے مارا ہے، بھائیوں کو تم نے ستایا ہے، ماں باپ کو تم نے رلایا ہے۔ تو بتا دے پھر کہ اللہ تجھے کیسے عزت عطا فرمائے گا، کیسے دولت عطا فرمائے گا۔ شہرت تب ملے گی کہ جب تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہوں گے۔ اور یاد رکھنا دعائیں تیرے والدین کی ہوگی، کرم مدینے والا ہی کا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، عظمت والدین، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔
اس لیے تم نے سمجھا کیا ہے ماں کتنی بڑی عظیم دولت کا نام ہے، پھر بلا وجہ کہتے ہو کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسن کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ابھی تم نے پکڑا کب ہے؟ تم غوث اعظم کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنے شان والے ہیں، وہ تو اتنے کرم والے ہیں، وہ تو اتنے کریم ہیں۔ یار تم نے میرے غوث کی بات کرتے ہو کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تم جھوٹے دعوے کیا کرتے ہو، پھر اس غوث کی بات کرتے ہو جو ٹھوکر مار دے مردے کو زندہ کر دے، اور یار تم بھی اذن اللہ کہے مردے کو زندہ کر دے، اور آپ کہہ دے کہ زندے کو مردہ کرنا چاہے تو زندہ مردہ ہو جایا کرتا ہے۔ اس غوث کی شان دیکھنا چاہتے ہو، اس غوث کی قسمیں کھایا کرتے ہو، جھوٹے دعوے کیا کرتے ہو۔ پہلے گریبان میں سچے دل سے غوث اعظم کا پٹا ڈال لے، اور ڈالنے کے بعد میں پھر کہنا کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی شان تو یہ تھی میرے غوث اعظم ہے، بچپن کا زمانہ ہے، حضور غوث اعظم کا عبد القادر جیلانی ہے، 4 سال کی عمر ہے، بغداد کے غوث اعظم ہے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ کے کھیلنے کا انداز یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو سارے بچے پیچھے سے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ آپ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، تو سارے بچے آپ کے پیچھے اسی کا جواب دے رہے ہیں۔ ایک دن یہ آیا کہ حضور غوث اعظم بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور اسی راستے سے ایک اجنبی فقیر کا گزر ہوا ہے۔ وہ فقیر نے جا کر کے انہی بچوں کے قریب جا کر کے سلام کیا ہے۔ سلام کرنا تھا، سارے بچوں نے ایک مرتبہ سلام کا جواب دیا ہے، مگر عبد القادر نے 2 مرتبہ سلام کا جواب دیا ہے۔ فقیر حیرت میں پڑ گیا ہے، شش و پنج میں پڑ گیا ہے، قدم ٹھہر گئے ہیں۔ وہ کہنے لگے شہزادے ذرا تو میرے قریب تو آ، میرے عبد القادر جیلانی ہے، انداز کیا نرالا ہے، رب کی ثنا کر رہے ہیں، رب سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی نے کہا تھا او بابا ابھی تو عبد القادر ابھی کسی کام میں مشغول ہے، اگر وقت ملے گا تو پھر آ کر کے تجھ سے بات کرے گا۔ اتنا کہنا تھا، عبد القادر جیلانی بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچوں نے کہا او شہزادے ذرا 1 منٹ آ کر کے ذرا میری بات کا جواب دے دے۔ عبد القادر جیلانی نے کہا تھا کون سی بات کا جواب دو؟ کہا تم سے تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں ہے، جو میری بات تمہاری بات کا جواب دو۔ اتنا کہنا تھا، اب فقیر سے کرنے لگا، ہاتھ پکڑی ہے عبد القادر جیلانی کے کلائی کو پکڑ کر کے کہنے لگا او شہزادے جب تک تم میری بات کا جواب نہیں دو گے تب تک میں تیرے قریب سے نہیں ہٹوں گا۔ اتنا کہنا تھا، عبد القادر جیلانی کہنے لگے او بابا کہنا کیا چاہتے ہو، پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ فقیر نے کہا تھا او شہزادے اتنا بتا دے سب نے 1 مرتبہ سلام کا جواب دیا ہے، مگر تو نے 2 مرتبہ سلام کا جواب دیا ہے۔ او شہزادے تیرا نام کیا ہے؟ عبد القادر جیلانی نے کہا تھا کہ مجھے عبد القادر کہا جاتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، کہا شہزادے سارے بچوں نے 1 مرتبہ سلام کا جواب دیا ہے، مگر تو نے 2 مرتبہ سلام کا جواب دیا ہے۔ عبد القادر جیلانی نے اسی فقیر کی کلائی کو پکڑا ہے، اور پکڑنے کے بعد میں اونچے ٹیلے پہ لے کر پہنچے ہیں، اور جا کر کے کہنے لگے او بابا کیا وہ بستی نظر آ رہی ہے؟ کیا وہ بستی نظر آ رہی ہے؟ فقیر نے کہا ہاں شہزادے وہ مجھے بستی نظر آ رہی ہے، کبھی اس بستی سے آپ کا گزر ہوا ہے؟ فقیر نے کہا تھا ہاں شہزادے گزر ہوا تھا۔ اتنا کہنا تھا، عبد القادر جیلانی کہتے ہیں او بابا اب سے 4 سال پہلے آپ اسی بستی سے گزرے تھے۔ فقیر نے کہا شہزادے 4 سال کی بات کر رہے ہو؟ کہا شہزادے تمہاری عمر کتنی ہے؟ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میری عمر 4 سال کی ہے۔ کہا تم 4 سال کی پہلے کی بات کر رہے ہو؟ عبد القادر نے جب اتنا کہا فقیر حیرت میں پڑ گیا ہے، شش و پنج میں پڑ گیا۔ فقیر سوچنے لگا یہ کوئی چھوٹا موٹا انسان نہیں ہے، یہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی اللہ کا ولی ہے جو 4 سال پہلے کی بات بتا رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا، عبد القادر جیلانی کہنے لگے او بابا وہ جو مکان نظر آ رہا ہے کبھی اس دروازے پہ پہنچے ہو؟ فقیر نے کہا تھا شہزادے ہاں میں اسی مکان پہ پہنچا تھا۔ کہا پھر کیا ہوا تھا؟ کہ میں نے سلام کیا تھا، جواب نہیں ملا تھا۔ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں تیرے سلام کا جواب تجھے مل گیا ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا ایک تو تیرے تب کے سلام کا جواب عبد القادر نے دیا ہے، ایک تیرے اب کے سلام کا جواب عبد القادر نے دیا۔ نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत मसलक आला हजरत उर्से नूरी साहब सज्जादा सैयद अफसर अली मियां साहब किबला सर जमीन सुगटिया नारे तकबीर सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ये शान है अब्दुल कादिर जिलानी की। कहा बाबा तेरे सलाम का जवाब, तेरे सवाल का जवाब मिल गया। फकीर ने कहा वो शहजादे पता चल गया। कहा बाबा मैं उस वक्त में अपनी माँ के पेट के अंदर था। याद देखो उसी की आल के शहजादे बैठे हैं। इनसे प्यार किया करो और इनसे मोहब्बत किया करो। और मेरी तो ये बात है, अगर हकीकत में अगर ये चाहें, अगर ये आज कहते हैं, आज इस भरी महफिल में मैं अल्लाह अल्लाह के महबूब को हाजिर और नाजिर समझते हुए आज मैं इतनी बड़ी बात आपके सामने कहने लगा हूँ। आज इनकी जुबान से इतना कहलवा दो कि सारी जिंदगी तू हमारे करीब रहे, तो यार मैं फिर इनके कदमों में पड़ करके अपनी सारी जिंदगी को गुजार दूंगा, मैं गुजार दूंगा। ये वो आले रसूल है, ये वो बाग तैबा के फूल हैं। सारी जिंदगी गुजार दूंगा, फिर ना मुझे दौलत की परवाह है, ना मुझे फिर शोहरत की परवाह है। कितनी शान वाले हैं ये। तुमने समझा क्या है, तुमने जाना क्या है और तुमने पहचाना क्या है। इनकी शान तो ये है कि तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। इतनी शान वाले हैं ये। इसलिए अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि उस वक्त में माँ के पेट के अंदर था, माँ के पेट के अंदर था, माँ घर में मेरी तन्हा थी। आकर तुमने सलाम किया, इसलिए तुम गैर मुहर्रम थे। माँ सलाम का जवाब ना दे सकी, इसलिए मैं चाहता तब भी सलाम का जवाब दे देता, इसलिए मैंने तुम्हारी आवाज को पहचान लिया था। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं मैंने तुम्हारी आवाज को, पीछे तक बोलेंगे आवाज को, ये मोहब्बतें हैं। मैं जनाब अपने भाई आरिफ, जनाब हाफिज आरिफ साहब की दावत पे मैं हाजिर आ गया, इसलिए मुझे यहाँ से फौरन तकलीफ करके निकलना, मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है। कल मेरी 10 बजे मेरी फ्लाइट जयपुर के लिए है, बेनाड़ पहुंचना है मुझे। और ये सब मिला कब कि जब माँ ने अब हमारे लिए हाथ उठा के दुआएं की। जब तक माँ दुआ ना करे तो बेटे को इज्जत नहीं मिलती है। तुमने कैसे पहचान लिया, कैसे जान लिया? इसलिए माँ इबादत गुजार होती है, कुरान की तिलावत करने वाली होती है, तो बेटा बगदाद का अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। माँ अगर तहज्जुद गुजार होती है तो बेटा इमाम आजम पैदा होता है, और माँ नमाजी होती है तो बेटा शहीद आजम पैदा होता है। मिलता माँ बाप की दुआओं से है, सब कुछ माँ बाप की दुआओं का करम है। इसलिए माँ हाथ उठा के दुआ कर दे कि मौला मेरे बेटे को दुनिया में इज्जत अता फरमा, शोहरत अता फरमा, दौलत अता फरमा, मेरे बेटे को दुनिया का अमीर बना दे, मेरे बेटे को दुनिया में बड़े बड़े नामों से पुकारा जाए। कब दुआ करेंगे? वो इसलिए कि जब तेरा किरदार अच्छा होगा। तूने अगर माँ के करीब बैठ करके, हम बड़ी आसानी से माँ बाप का हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देते, माँ बाप को गालियां हम देते, और हमारे हाल ये है कि सारी जिंदगी माँ बाप ने तेरी परवरिश की। ये तेरी वो माँ है जिस माँ ने तुझे खूने जिगर पिला के पाला है, जिस माँ ने तेरी खातिर रातों रात जाग करके गुजारी है। ये तेरा वो बाप है कि जो सुबह को जाता है और शाम के अंधेरे में आता है। कभी पूछा तुमने बाप के करीब बैठ करके तुम्हारे बाजुओं में ताकत क्या आ गई? ये सब ताकत मिली कहाँ है, किससे मिली है, कहां से मिली है? ये सब तेरी माँ के दूध की ताकत है। माँ तुझे दूध ना पिलाती, तुझे खूने जिगर तेरे मुंह के अंदर ना देती, तो फिर याद रखना फिर तेरे बाजुओं को ताकत नहीं मिलती, तेरे सीने को ताकत नहीं मिलती। इसलिए कि तुम्हारे पास चंद बैंक बैलेंस क्या हो जाता है, फिर तुम तो माँ बाप को भूल जाते हो। फिर तो तुमसे बड़ा कोई ऊपर, तुमसे ऊंचा तो कोई नवाब है ही नहीं। ये समझते हो कि सबसे बड़े नवाब हम हैं। मौत उस कड़ी का नाम है जो अच्छे अच्छे नवाबों को तोड़ के जिसने रख दिया हो। बड़ी बड़ी हमने देखा, बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े अमीर
बड़े बड़े दौलत वाले दुनिया से चले गए। और यार हमने तो उन्हें तक देखा है जो रास्तों में अकड़ के चला करते थे और समझते थे कि हमसे बड़ी ताकत वाला कोई नहीं है, हमसे बड़ी दौलत वाला कोई नहीं है। और यार तुम तो ये समझते हो अल्लाह ने दौलत अता फरमा दी तो फिर हमारा कोई मुकाबला नहीं करेगा। अगर अल्लाह तुम तो ये समझते हो गाड़ियां हमारे पास है, लिबास हमारे पास है, मकान हमारे पास है, और यार कभी अकड़ के मत चला कर। इसलिए रब ने दौलत दी हो तब भी उसका शुक्र अदा किया कर, गरीब बनाया हो तब भी उसका शुक्र अदा किया कर। इसलिए जब वो देता है ढेरों पे ढेर देता है और जब वो लेता है चमड़ी उधेड़ लेता है। आज तुम्हारे हाल तो ये हो गए हैं, अगर तुम्हें रब ने नवाब बना दिया है तो तुम कुर्सी पे बैठे होते हो और कोई गरीब आ जाए तुम्हारे करीब तो तुम उसे अपने पास बिठाना पसंद नहीं करते हो। और यार ऐसी जिंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर गरीब आए तो तू कुर्सी से उठ करके खड़ा हो जा, गरीब को बिठा दे, उसे सीने से लगा ले, और याद रखना इधर गरीब मुस्कुराएगा उधर मदीने वाला मुस्कुरा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए गरीबों को सीने से लगाना सीखो, गरीबों से प्यार करना सीखो। बात चल रही थी माँ और बाप की। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, वबिल वालिदैन हसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो। आज इस्लाम की शहजादियां भी बैठी हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि इसलिए कि वो भी अपनी जिंदगी पर, अपनी जिंदगी को मुस्तफा जान रहमत की प्यारी सुन्नतों पर जिंदगी गुजारे। इसलिए इनके भी हाल ये हो गए कि हालात ये हैं कि आज इनके सरों पर रुपट्टे नजर नहीं आते, इनके बदन पे इतना हल्का लिबास होता कि अगर कोई भाई की नजर पड़े तो फिर भाई की शर्म से नीचे निगाहें हो जाती है, बाप की नजर पड़े तो बाप अपने सर को झुका लेता है। मगर आज इसे औरत को, इस बच्ची को आज शर्म नहीं आती। आज इन्होंने अपनी जिंदगी को भी ऐसी जिंदगी बना लिया है। और याद रखना कल मैदान महशर का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, एक दूसरे को भाग रहे होंगे। अगर तुमसे नबी की शहजादी फातिमा ने एक सवाल कर लिया तो बता फिर नबी की शहजादी फातिमा को क्या जवाब दोगी। और अगर चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाए, तुम्हारी आखिरत अच्छी हो जाए, कभी तुम्हें कब्र में भी रुसवा ना होना पड़े, मैदान महशर के दिन तुम्हें सर झुकाना ना पड़े, तो फिर नबी की शहजादी फातिमा के तरीके को अपना लो। मुस्तफा जान रहमत की शहजादी फातिमा तो ज़हरा की जिंदगी को पढ़ो कि आमन नबी की शहजादी फातिमा ने जिंदगी को कैसे गुजारा है। और यार जब तुम मुस्तफा जान रहमत की शहजादी फातिमा की जिंदगी को अपना लोगे तो याद रखना तुम्हारी गोद में, तुम्हारे पेट से जो बच्चे पैदा होने वाले होंगे तो वो कोई आम नहीं होगा, वो मुस्तफा जान रहमत का गुलाम बन के पैदा होगा। और यार जब वो दुनिया में रहेगा तो याद रखना लोग कहेंगे ये कोई दुनियादार नहीं बल्कि मुस्तफा का गुलाम बन के जिंदगी गुजार रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे से। तुमने अपनी जिंदगी को कैसा बना लिया, मैं की आवाज दें, कैसी जिंदगी बना ली तुमने अपनी। और यार आज तो बड़ी आसानी से हम माँ बाप को गालियां दे देते हैं। कभी तुमने पूछा, माँ उस अजीम दौलत का नाम है, जब माँ और बाप का चेहरा एक बार निगाहों से चला जाए तो फिर दोबारा वो चेहरे मयसर नहीं होते, दोबारा नहीं मिला करते। और यार तुम अगर ये चाहो कि सैयद आले रसूल मुझे एक तावीज नहीं 50 तावीज पहना दे तो याद रखना फिर ये तुम्हारी तावीज तो देंगे इसलिए कि अल्लाह ने इनके हाथ में वो शिफा रखी है। मगर याद रखना फैज तब मिला करता है जब माँ बाप राजी हुआ करते हैं। इसलिए जब माँ बाप नाराज होते हैं तो एक तावीज नहीं हजारों तावीज तू गले में टाल करके तू रास्तों में घूम, मगर याद रखना कोई तावीज तेरे काम आने वाला नहीं है। इसलिए माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है। कभी तुमने माँ के करीब जाकर के पूछा होता, माँ इतना बता दे कि जब तक हम तेरे पेट के अंदर थे, दुनिया में ना आए थे, तो तू दुनिया के जब तू घर के अंदर कदम रखती थी तो माँ तुझे हमारे वजन का एहसास होता था। माँ कहेगी शहजादे कैसी बात करता है, तेरे हर कदम का, तेरे हर वजन का एहसास मेरे हर कदम पे हुआ करता था। माँ जब मैं पेट में हरकत करता था क्या तुझे खबर होती थी? माँ कहेगी शहजादे जब तू हरकत करता था तो बड़ी तकलीफ हुआ करती थी। वो शहजादे कैसी बात करता है, अगर तूने माँ के करीब बैठ करके इस तरह के माँ के जुबानी, माँ के मुंह से अगर ये जुमले सुने होते तो कभी तूने माँ को न सताया होता, माँ को नहीं तड़पाया होता, माँ को नहीं रुलाया होता। आज तुमने माँ बाप को रुलाते हो, माँ बाप को ठोकर मारते हो, माँ बाप का हाथ
ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نکالا کرتے ہو. خبردار کبھی تم نے ماں باپ کو رلایا, خبردار کبھی تم نے ماں باپ کو ستایا. اس لیے ماں باپ بڑی عظیم دولت کا نام ہے. جب ان کے چہرے نکاحوں سے چلے جاتے ہیں تو یاد رکھنا دنیا کے اندر امیر کہنے والے بہت ملیں گے, زمیندار کہنے والے بہت ملیں گے, نیتا کہنے والے بہت ملیں گے, منتری کہنے والے بہت ملیں گے. کوئی پردھان کہہ کر کے پکارے گا, کوئی زمیندار کہہ کر کے پکارے گا, کوئی نیتا کہہ کر کے پکارے گا, کوئی وکیل کہہ کر کے پکارے گا, کوئی ڈاکٹر کہہ کر کے پکارے گا. مگر یاد رکھنا وہ جملہ تمہیں ہرگز نہیں ملے گا جب ماں باپ اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر کے پکارتے ہیں. وہ پیار ہرگز نہیں ملے گا. اور خبردار تم نے ماں باپ کو رلایا, خبردار تم نے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نکالا. اور یارو اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں عزت ملے, دنیا میں شہرت ملے, دنیا میں پیار ملے, تو یاد رکھنا اللہ نے سب سے بڑی دولت تیرے لیے والدین بنائے ہیں. اس لیے ان کی قدر کرنا, ان کی عزت کرنا, ان کا احترام کرنا. اور یار تم نے تو ابھی جانا نہیں, ہمارے حالت یہ ہو گئے ہیں, اپنے ماں کو ٹھوکر ماری, بیمار ہو گئے, ماں کو ٹھوکر ماری, غریب ہو گئے, ماں کو ٹھوکر ماری, دنیا میں رسوا ہو گئے. پھر ہمارے حالت یہ ہوتے ہیں ہم ڈاکٹر کے قریب جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں ڈاکٹر جسم میں بیماری بن گئی ہے, کوئی ایسی دوا لگا دے کہ جس سے شفا مل جائے, بیماری دور ہو جائے. علاج کرتے ہیں, شفا نہیں ملتی ہے, دولت لٹاتے ہیں, شفا نہیں ملتی ہے, پیسہ لٹاتے ہیں. اور یہاں تک کہ ہمارے حال تو یہ ہے زمینیں بیچ دیتے ہیں مگر بیماریاں دور نہیں ہوتی. اور یار یاد رکھنا بیماریاں تو ماں باپ کی دعاؤں سے کم ہوا کرتی ہے, انہیں کی دعاؤں سے ختم ہوا کرتی ہے. اگر یاد رکھنا کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بیمار ہو جائے تو ماں کے تلوے کو دھو لے, اور دھونے کے بعد میں اس کو پیالس پانی کو شفا سمجھ کے پی لے. اور یاد رکھنا اللہ اسی کی برکت سے تیری بیماری کو دور کر دے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت عرس نوری زندہ باد تیری زندہ باد. بیماری کو دور کر دے گا. تم نے سمجھا کیا ہے, تم نے جانا کیا ہے. میں تمہیں بتاؤں, آخری بات بتاتے ہوئے چلتا ہو. اور یہ دعاؤں کا کرم, میں صرف حضرت کی دعائیں لے کر کے یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں, اور نوجوانوں ماں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تو رب بیماری کو دور کر دیتا ہے. ایک نوجوان کی طبیعت خراب ہوئی, طبیعت کا خراب ہونا تھا, بستر پہ پڑا تھا. ہمارے حال تو یہ ہے اگر ہماری آہ نکلتی ہے تو ماں بستر سے اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے, ہماری آہ نکلتی ہے تو باپ بستر چھوڑ دیتا ہے. اور ہمارے حال تو یہ ہو چکے ہیں ساری رات ماں اور باپ پانی مانگتے ہیں, مگر ہم سے اتنا نہیں ہوتا کہ ایک گلاس لا کر کے ماں کو لا کر کے پانی پلا سکے, باپ کو پانی پلا سکے. ساری رات پانی مانگتے ہیں مگر ہم اٹھ کر کے ماں باپ کو پانی نہیں پلا سکتے. اور یار یہ تو تیرے وہ والدین ہیں. اگر تو نے رات کی تاریکی کے عالم میں اگر ماں سے کہا تھا پانی, تو ماں نے بستر کو چھوڑ دیا ہے, سرد ہواؤں کو نہیں دیکھا ہے, ٹھنڈی ہواؤں کو نہیں دیکھا ہے, ٹھنڈے موسم کو نہیں دیکھا ہے. ماں بستر سے اٹھی ہے اور اٹھنے کے بعد ماں گئی ہے کنویں کے قریب, اور جانے کے بعد میں تیرے لیے برتن میں پانی بھر کے لائی ہے, اور لانے کے بعد میں تجھے لا کر کے پانی پلایا ہے. کہیں ایسا نہ ہو بیٹے کی دوسری آواز نکل کے ماں کے قریب آئے, پہلی آواز میں تجھے لا کر کے پانی پلایا ہے. آج ساری رات ماں اور باپ پانی مانگتے ہیں مگر تم سے اتنا نہیں ہوتا, تمہیں شرم نہیں آتی, تمہیں اتنا بھی خیال نہیں آتا, اتنا پیار نہیں آتا کہ بستر سے اٹھ کر کے ماں کو پانی پلا سکے. تمہارے حال تو یہ ہو گئے ہیں ایک دن کے اندر تیری دلہن کے گھر کے اندر کے آئی ہے تو آج اس کی محبت میں بک چکا ہے. اگر وہ پانی مانگے تو سارا بالٹا بھر کے قریب رکھ دے, اگر وہ کھانا مانگے تو اگر ایک وقت کا کھانا مانگے تو مہینے کا کھانا لا کر کے قریب رکھ دیتے ہو. مگر تم سے اتنا نہیں ہوتا کہ جس نے ساری زندگی تیری پرورش کی ہے, جس نے خون جگر پلا کے پالا ہے, جس نے تیری پرورش کی ہے, وہ ماں پانی مانگتی رہی مگر تم سے پانی نہیں دیا جاتا. اور خبردار اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں جنت کا پروانہ دے دے, اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں جنت کا دروازہ کھول دے, تو یاد رکھنا والدین سے پیار کرنا, والدین سے محبت کرنا. اس لیے جن سے یہ راضی ہوتے ہیں ان سے مدینے والا راضی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. مدینے والا, ارے اب تو بول لو خدا کے بندو, ان سے مدینے والا. اچھا کچھ اس میں ایسے بھی بیٹھے ہیں کہ شاید کہ جو ماں باپ سے ناراض ہیں,
اور ماں باپ ان سے ناراض ہیں. اس لیے آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آج کی اس محفل میں کتنے ماں کے دیوانے بیٹھے ہیں, کتنے ماں سے محبت رکھنے والے بیٹھے ہیں. اگر واقعی ماں سے پیار کرتے ہو تو ماں کے نام پہ مچل کے بولو سبحان اللہ. اچھا, ماں بڑی عظیم دولت کا نام ہے. ایک نوجوان کی طبیعت خراب ہوئی, آہ کی آواز نکلی. آخری بات سنتے چلیں. آہ کی آواز نکلی. ماں نے جیسے ہی سنا نا کہ بیٹے کی آواز کان میں آئی, ماں بستر سے اٹھی, بیٹے کے قریب پہنچی اور جا کر کے کہنے لگی شہزادے بتا تجھے تکلیف کیا ہے, تجھے کون سی پریشانی آ بیٹھی. اتنا کہا نا تو شہزادے نے کہا تھا ماں میرا سر درد کرنے لگا ہے, سر درد کرتا ہے. اتنا کہنا تھا ماں بیٹے کے سرانے بیٹھی ہے اور بیٹھنے کے بعد میں سر کو رکھا اپنی آگوش میں اور رکھنے کے بعد ماں نے سر کو دبانا شروع کر دیا ہے. ماں سر دبا رہی ہے. دوسری آہ کی آواز نکلی. باپ نے بستر کو چھوڑ دیا ہے, بستر کو چھوڑا ہے باپ نے, اٹھا ہے بستر سے, بیٹے کے قریب آیا ہے. آ کر کہنے لگا او شہزادے بتا تو صحیح, بتا بیٹے تجھے کون سی پریشانی آ گئی ہے, بتا بیٹے کون سی تجھے تکلیف نے گھیر لیا ہے. کہا کیا بات ہے تیری آہ کی آواز کیسی نکلی. بچے نے کہا تھا ماں, بچے نے کہا تھا بابا ابھی تک تو میرا سر درد کرتا تھا, اب جگر درد کرنے لگا ہے. اتنا کہا تھا کہ باپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. ماں بھی رونے لگی ہے, باپ بھی رو رہا ہے. اور یار تم نے کیا ہے, کبھی زندگی میں تم نے ماں اور باپ کے لیے آنکھوں سے آنسو بہایا ہوتا تو آج تم نے کبھی ماں باپ کو ٹھوکر نہیں ماری ہوتی, ماں باپ کو نہیں ستایا ہوتا, ماں باپ کو نہیں رلایا ہوتا. اور یار اتنا جب ماں نے سنا تھا کہ بیٹے کا سر درد کرنے لگا ہے, بیٹے کا جگر درد کرنے لگا ہے, بیٹے کی ماں کی آنکھ میں آنسو ہے, باپ کی آنکھ میں آنسو ہے, لگتے جگر سے اتنا جب سنا تھا باپ کی آنکھ میں آنسو آئے, لگتے جگر کو گود میں اٹھایا ہے. پھر باپ نے یہ نہ دیکھا تھا کہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں, ٹھنڈی فضائیں چل رہی ہیں, ٹھنڈ کا موسم ہے, لگتے جگر کو سینے سے لگایا ہے. اور لگانے کے بعد پہنچا ہے ہاسپٹل لے کر کے اور جا کر کے کہنے لگا ڈاکٹر کو آواز دے. ڈاکٹر نے دروازہ کھولا ہے, باپ کا جیسے ہی باپ نے چہرہ ڈاکٹر کا دیکھا ہے, کہا ڈاکٹر جلدی سے بیٹے کا علاج کرنا شروع کرو. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ابھی بیٹے کا دیکھا جائے گا تیرے بیٹے کو کون سی بیماری ہے. باپ نے کہا تو جلدی مشینیں لگا کے دیکھ لے میرے بیٹے کو کتنی بیماری لگ چکی ہے, میرے بیٹے کو کون سی بیماری لگ گئی ہے. اتنا کہنا تھا. ڈاکٹر نے مشینیں لگائی ہے. اب مشینیں لگانے کے بعد میں مشینیں بتا رہی ہے جگر خراب ہو چکا ہے, دل خراب ہو چکا ہے, گردے خراب ہو چکے ہیں. یہاں تک کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کے اندر اتنی بیماری بن گئی ہے کہ جس بیماری کا علاج بہت ٹائم تک اس کا علاج کیا جائے گا, ہو سکتا ہے شفا مل بھی سکتی ہے, ہو سکتا ہے یہ بیٹا دنیا کو الوداع بھی کہہ سکتا ہے. اتنا کہنا تھا. ماں کی آنکھ میں آنسو ہے, باپ کی آنکھ میں آنسو ہے. باپ نے کہا تھا ڈاکٹر علاج کرنا شروع کر, اگر بیٹے کی خاطر زمین بیچنی پڑے گی تو بیچ سکتا ہو, گھر بار بیچنا پڑے گا تو بیچ سکتا ہو. یہاں تک کہ باپ کہتے ہیں کہ اگر باپ کو اپنے جسم کا ایک ایک حصہ بھی بیٹے کی خاطر قربان کرنا پڑے گا تو کرنے کے لیے تیار ہو. اتنا کہنا تھا. جب باپ کی محبت کو دیکھا تھا ڈاکٹر نے, آنکھ میں آنسو آ گئے تھے ڈاکٹر کے. وہ کہنے لگا اور یاد بھی باپ بھی اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتا ہے. آج تم نے یہ سمجھ لیا ہے, ہم گاڑیاں لے کر کے چلتے ہیں, اس گاڑیوں پہ لکھوا لیتے ہیں کہ ماں کی دعائیں. کہ بتا ایک بات اتنی تو بتا دے کہ کیا باپ بد دعائیں کیا کرتا ہے. اور یار کبھی باپ بھی بد دعائیں نہیں کرتا ہے, اس لیے باپ بھی دعائیں کیا کرتا ہے, ماں بھی دعائیں کیا کرتی ہیں. کاش تو نے اپنی گاڑی پہ لکھوایا ہوتا ماں باپ کی دعائیں, تیرے باپ کی نظر پڑتی تو تیرے باپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی. اور یاد پھر باپ بھی کہتا اے مولا میرے بیٹے کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما. تمہارے حال تو یہ ہو چکے ہیں, تم نے گاڑیوں پہ لکھوایا ہے ماں کی دعائیں, تم نے باپ کو کیوں چھوڑ دیا ہے. یا تیرا تو وہ باپ ہے جو صبح کے سویرے جاتا ہے, رات کے اندھیرے میں آتا ہے اور یار وہ لاتا ہے تیرے لیے کما کر کے. اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا فاقد ہو جائے, میرے بیٹے کا پیٹ نہ بھر سکے. لا کر کے کماتا رہا, باپ جا کر کے کماتا رہا, تیرے لیے اکٹھا کرتا رہا, اس لیے اکٹھا کر رہا ہے. مجھے ایک بار اتنی محفل میں سے کوئی اٹھ کے اتنا بتا دے, کوئی باپ دنیا سے ایسا گیا ہو کہ جس نے دولت کمائی ہو اور مرنے کے بعد دولت ساتھ لے کے گیا ہو. ہر باپ اولاد کی خاطر دولت کو اکٹھا کر کے جاتا ہے, اس لیے کہ
اچھے مکان وہ بنواتا ہے، بہترین گاڑیاں وہ خرید کے کھڑی کرتا ہے، اچھا لباس وہ خرید کے رکھتا ہے، اس لیے تاکہ میرا بیٹا آگے چلنے کے بعد کسی کے دروازے پہ جا کے ہاتھ نہ پھیلا سکے، کسی کا جا کر کے منہ نہ دیکھ سکے۔ باپ ساری زندگی کماتے کماتے باپ پہ بڑھاپا آ جاتا ہے، ماں بغول جگر پلاتے پلاتے ماں کمزور ہو جاتی ہے۔ تم نے سمجھ کے رکھا ہے، تم نے ماں باپ کو ٹوکر کیوں مارتے ہو؟ اور یار ماں باپ سے پیار کیا کرو۔ اگر واقعی اگر آج سے تم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، مصطفیٰ سے پیار کرتے ہو، غوث اعظم سے محبت کرتے ہو، غریب نواز سے نسبت رکھتے ہو، احمد رضا سے پیار کرتے ہو، تو آج اس محفل سے اٹھ کے جاؤ گے تو یہ وعدہ کر کے جاؤ گے کبھی ماں باپ کو گالیاں نہ دیں گے، کبھی ماں باپ کو نہیں ستائیں گے، کبھی ماں باپ کو نہیں رلائیں گے، اس لیے کبھی ماں اور باپ کا ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نہیں نکالیں گے۔ اس لیے آج کی اس نورانی محفل سے، نوری محفل سے یہ وعدہ کر کے جانا ہوگا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے اگر تم نے ماں باپ کو ستایا، اگر ماں باپ کو رلایا، یاد رکھنا جسے دولت کی ضرورت ہے اس چیز کے قریب آ جانا، اللہ نے اگر چاہا تو دولت تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ اس لیے پر یاد رکھنا تمہیں خدا کا واسطہ ہے کبھی ماں باپ کو ٹھوکر مت مارنا، دولت پہ آ کر کے دولت کی محبت میں کبھی ماں باپ کو گھر سے مت نکالنا۔ اور یاد رکھنا ماں باپ کبھی دولت سے نہیں ملا کرتے ہیں، ماں باپ تو نصیبوں سے ملا کرتے ہیں۔ وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے سر پہ ماں کا سایہ ہوتا ہے، جن کے سر پہ باپ کا سایہ ہوتا ہے۔ اور یار اسی نوجوان کے اسی کے باپ نے ڈاکٹر سے کہا تھا بیٹے کی خاطر اگر زمین بیچنی پڑے گی تو بیچ سکتا ہو، جب بات بیچنا پڑے گا بیچ سکتا ہو۔ ڈاکٹر علاج کرنا شروع کر، ڈاکٹر نے علاج کرنا شروع کیا ہے، دوائیوں پہ دوائیاں دی جا رہی ہے، بوتل پہ بوتل چل رہی ہے۔ ایک دن وہ آ گیا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میرے ہاسپٹل کے اندر تیرے بیٹے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ کہا وجہ کیا ہو گئی ہے؟ بنا کیا ہو گئی ہے کہ بیٹا اتنا بیمار بن گیا ہے جس بیماری کا علاج میرے ہاسپٹل کے اندر نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا ڈاکٹر کی آنکھ میں آنسو ہے، باپ بھی رو رہا ہے، ماں بھی رو رہی ہے، آنکھ میں آنسو ہے۔ کہا ڈاکٹر کیسی بات کرتا ہے؟ اتنا جب کہنا تھا ڈاکٹر نے کہا تھا شہزادے کو لے کر کے اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ باپ نے لفظ جگر کو اٹھایا ہے اور اٹھانے کے بعد میں بڑے ہاسپٹل لے کر کے پہنچا ہے اور جا کر کے ڈاکٹر سے کہا تھا اور ڈاکٹر بیٹے کے اندر بڑی بیماری بن گئی ہے، جلدی سے علاج کرنا شروع کر۔ علاج کرنا شروع کیا ہے، اس نے کہا تھا بڑے ڈاکٹر نے کہنے لگا ہے، کہا بیٹے کو لے کر کے آئے ہو، جب بیماری اتنی بن گئی ہے تو بیٹے کی خاطر زمین بک جائے گی، پیسہ ختم ہو جائے گا، کہا بیٹے کو لے کر کے گھر واپس چلے جاؤ۔ اتنا کہنا تھا، باپ نے کہا تھا یہ دولت بھی اسی کے نام کرتا ہو، زندگی بھی اس کے نام کرتا ہو۔ کہا ڈاکٹر کیسی بات کرتا ہے؟ جس ماں نے خون جگر پلا کے پالا ہے، جس ماں نے بیٹے کی پرورش کی ہے، کہا اس بیٹے کو تنہا نہیں چھوڑا جاتا۔ اتنا کہنا تھا، ماں کی آنکھ میں آنسو ہے، باپ کی آنکھ میں آنسو ہے۔ ڈاکٹر نے علاج کرنا شروع کیا ہے، علاج پہ علاج کیا جا رہا ہے، دوائی پہ دوائی دی جا رہی ہے، علاج کیا گیا ہے۔ پھر آخر آ کر کے ڈاکٹر علاج کر رہا ہے، آخر میں آ کر کے ڈاکٹر نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے اور جا کر کے کہنے لگا، کہا بیٹے کے اندر اتنی بیماری بن گئی ہے جس بیماری کا علاج نہیں ہے، کہا اسے کل لے کے واپس چلے جاؤ۔ ماں کا چہرہ اسے دکھا دو، بہن کا چہرہ اسے دکھا دو، بھائی کا چہرہ اسے دکھا دو، کہا رشتہ داروں سے اسے ملوا دو۔ اتنا کہنا تھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس نوری، حضرت علامہ شبیر نوری صاحب قبلہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، بیٹھے بیٹھے آپ لوگ بیٹھے۔ اللہ سلامت رکھے۔ اگر تم جیسے اگر حقیقت دیوانے اگر محفل میں ہو جائیں نا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ہر زبان سے یہی نعرے کی صدا آئے گی۔ کیا بات ہے نا؟ ہر لبوں سے یہی آواز آئے گی، حسین کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے، حسین کے دیوانے کل بھی زندہ تھے اب تو بولیں یار آج بھی زندہ ہیں۔ اور آج اس دربار سے بہت کچھ مانگ کے جانا ہے تمہیں، آج تو اپنا دامن پھیلا لو اور دامن پھیلا کر صرف اپنے لبوں سے یہ پکار لو اور یہی ترانہ ہونا چاہیے،
غلام دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور. سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. پڑھ دو شعر میرے ساتھ پڑھیں گے نا؟ تھوڑا ہلکا ایکو دے دیجئے گا. میں شعر پڑھ رہا ہوں ہے نا. آج آپ کی محبت کو دیکھ کر کے الحمدللہ میں پڑھنے پہ مجبور ہو گیا ہے نا. میں پڑھ رہا ہوں. غلام دامن بچھا کے مانگو غلام دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے. آئے ہیں ایک ایک دیوانے کی آواز آنی چاہیے اور مجھے حضرت کے ہاتھ میں دے دیں. اگر ان کے ہاتھ سے مجھے ملے گا نا تو واقعی اللہ میرے رزق میں برکتی عطا فرمائے گا. سبحان اب اللہ. دیوانوں ذرا ان کے قریب آ کر کے آلے رسول ہیں یہ باغ طیبہ کے پھول ہیں ان کے چہروں کے دیدار کیا کرو. اس لیے بڑی قسمت والے ہو تم کہ جو آج ایک آلے رسول کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں ہے نا. تو میرے ساتھ پڑھے حضور دیں گے. اچھا جسے چاہیے وہ پڑھ لے. حضور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے. غلام دامن بچھا کے مانگو جی مانگو غلام دامن بچھا کے مانگو حضور دیں ضرور دیں گے. دلوں کو خاصا بنا کے مانگو دلوں کو خاصا بنا کے مانگو حضور دیں گے. ارے دلوں کو خاصا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے. کریم داتا رحیم آقا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے کہ در پہ کوئی کمی. اس لیے ہاں اکٹھا کر لیں. ہاں وہ بات صحیح ہے. ہاں بولے سبحان اللہ. کہ رحیم داتا کریم آقا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے کہ در پہ کوئی کمی نہیں ہے. کہ کریم داتا رحیم آقا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے کہ در پہ کوئی کمی نہیں ہے. غلام آنسو بہا کے مانگو غلام آنسو بہا کے مانگو. ارے حضور دے غلام آنسو بہا کے مانگو حضور. اب صرف 3 منٹ میں گفتگو ختم کر رہے ہیں ہے نا. میری بات سنیے گا کہ میرے بات میں الحمدللہ آپ کو اچھا خطاب سماعت کرنا ہے ٹھیک ہے نا. خطیب اہل سنت ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں. سارا مجمع مچل کے بولے سبحان اللہ. اب اتنا کہا ڈاکٹر قریب پہنچا. ڈاکٹر جیسے ہی باپ نے کہا وہ ڈاکٹر جلدی سے علاج کر. کہا بیٹے کو لے کے اب لے کے آئے ہو اتنی بیماری بن گئی ہے. باپ نے کہا تھا ڈاکٹر میں فلاں ہاسپٹل سے لے کر بیٹے کے آ رہا ہو. اتنا کہنا تھا. ڈاکٹر نے علاج کرنا شروع کیا. مشینیں لگائی ہیں. دوائی پہ دوائیں دی جا رہی ہیں. بوتل پہ بوتل چڑھائی جا رہی ہے. ساری دولت باپ نے لوٹا دی. یہاں تک کہ گھر بیچ دیا ہے زمین بیچ دی ہے. دولت ساری ختم ہو گئی ہے. یہاں تک آ کر کے ڈاکٹر نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا ہے. اٹھا کر کے کہنے لگا کہا اب بیٹے کے بچنے کی امید نہیں ہے. تمہارا شہزادہ کچھ دن کا مہمان ہے. انتقال ہو جائے گا. رب کو پیارا ہو جائے گا. اتنا کہنا تھا. ڈاکٹر نے کہا تھا اسے گھر لے کے واپس چلے جاؤ. ماں کا چہرہ اسے دکھا دو. بہن کا چہرہ اسے دکھا دو. بھائی کا چہرہ اسے دکھا
دکھا دو، رشتے داروں سے اسے ملوا دو. کہا جو اس کے دل کی خواہشیں ہیں اگر یہ کچھ کھانا چاہتا ہے تو اس کی خواہشوں کو پورا کر دو. اتنا کہنا تھا. ڈاکٹر نے جو اتنا کہا باپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. چچا بھتیجے کے قریب کھڑا ہے, چچا بھی رونے لگا ہے, باپ بھی رو رہا ہے. کہا جلدی سے لے کر اسے گھر واپس چلے جاؤ. اتنا کہنا تھا. خبر پہنچی تھی ماں کے کان میں کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بیٹا کچھ دن کا مہمان ہے, انتقال ہو جائے گا, رب کو پیارا ہو جائے گا. ماں کا چہرہ اسے دکھا دو, بہن کا چہرہ اسے دکھا دو, بھائی کا چہرہ اسے دکھا دو. اتنا سننا تھا ماں نے, ماں کے گانے سننا تھا. ماں کا کلیجہ پھٹ گیا ہے, قدموں سے زمین نکلنے لگی ہے. ماں کی ماں نے رونے لگی ہے. ماں نے قدم اٹھایا ہے گھر سے, وہ فوراً پہنچی ہے ہاسپٹل کے دروازے پر. وہ جا کر کے ماں رونے لگی ہے. چیخ نکلی ہے ماں کی. سارے کمپیوٹر نکل کے باہر آئے ہیں, آ کر کے کہنے لگے وہ خاتون تیرا نام کیا ہے, تو کہاں کی رہنے والی ہے, کہاں سے آئی ہے, رونے کی وجہ کیا ہے, رونے کی بنا کیا ہے. اسی ماں نے کہا تھا اسی ہاسپٹل کے اندر میرا لخت جگر رہتا ہے, میرا نور نظر رہتا ہے. کہا جس بیٹے کو میں نے خون جگر پلا کر کے پالا ہے, جس بیٹے کو میں نے 9 مہینے پیٹ کے اندر رکھا ہے, اسی ہاسپٹل کے اندر میرا شہزادہ رہتا ہے. کہا تیرے بیٹے کا نام کیا ہے. مانے میں ڈاکٹر نے اس کے بیٹے کا نام بتایا ہے. ماں کی انگلی کو پکڑا ہے, بیٹے کے قریب پہنچایا ہے. اور جیسے ہی ماں نے لخت جگر کا چہرہ دیکھا ہے, چیخ نکل گئی ہے ماں کی. ماں نے کلیجے سے لگا لیا ہے. اور ماں بیٹے نے کہا تھا ماں تیری آنکھ میں آنسو کیسے ہے, رونے کی وجہ کیا ہے, رونے کی بنا کیا ہے. ماں نے کہا تھا شہزادے ماں سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, ماں تو وہ پڑھ لیتی ہے جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے. اس لیے بچے کے اندر اگر پڑھنے کی طاقت نہیں ہوتی تو ماں بیٹے کے لہجے سے سمجھ لیتی ہے, ماں بیٹے کے چہرے سے سمجھ لیتی ہے کہ میرے بیٹے کو کس چیز کی ضرورت ہے. اور شہزادے ڈاکٹر سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, تجھ سے دو تیرے لکھے. ڈاکٹر نے کہا ہے تو کچھ دن کا مہمان ہے, رب کو پیارا ہو جائے گا. اتنا کہنا تھا. بچے نے کہا تھا ماں کون سے ڈاکٹر نے کہا ہے ذرا اس ڈاکٹر کو قریب لایا جائے. ڈاکٹر کو قریب لایا گیا ہے. لانے کے بعد میں اس بیمار نے کہا تھا وہ ڈاکٹر کیا تو نے کہا ہے میں کچھ دن کا مہمان ہوں, انتقال ہو جائے گا. ڈاکٹر نے کہا ہاں تیرے اندر اتنی بیماری بن گئی ہے جس بیماری کا علاج وہی ہے. اتنا کہنا تھا. بچے نے کہا تھا ڈاکٹر ذرا اتنا بتا دے تو نے جو علاج کیا ہے وہ کس چیز کے ذریعے علاج کیا ہے. ڈاکٹر نے کہا میں نے سائنس کے ذریعے علاج کیا ہے. کہا تیرا سائنس کیا کہتا ہے. کہا میرا سائنس کہہ رہا ہے جگر خراب ہو چکا ہے, گھٹنے خراب ہو چکے ہیں. کہا اتنی بیماری بن گئی ہے جس بیماری کا علاج نہیں ہے. اتنا کہنا تھا. اس نوجوان نے کہا تھا ڈاکٹر یہ تو نے علاج کیا ہے, سائنس کے ذریعے میں علاج کروں گا مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق. اتنا کہنا تھا. چچا بھتیجے کے قریب کھڑا ہے, ماں دیوار سے لگ کے آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے. اس مریض نے بھتیجے نے چچا سے کہا تھا وہ چچا یہ خاتون جو کھڑی ہے یہ میری ماں ہے, اسی کے قدموں کے نیچے میری جنت ہے. آقا فرماتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے. وہ چچا اسی خاتون کے قریب جانا. آپ پھر کیا کیا جائے. کہا ایک برتن کا انتظام کرنا, اور برتن کا انتظام کرنے کے بعد اس کے اندر پانی کرنا, اور پانی کرنے کے بعد میں اسی خاتون کے قدموں سے جوتی کو نکالنا, اور نکالنے کے بعد میں اس کی جوتی کو اس برتن کے اندر ڈال دینا. چچا نے ایسے ہی کیا ہے. برتن کا انتظام کیا گیا ہے, پانی اس کے اندر کیا گیا ہے, اور پانی کرنے کے بعد اسی خاتون کے قدموں کی جوتی کو نکالا گیا ہے, اور نکالنے کے بعد اس پانی کے اندر ڈالا گیا ہے. اور ڈالنے کے بعد چچا نے بھتیجے سے کہا تھا وہ شہزادے اب کیا کرنا ہے. شہزادے نے کہا تھا وہ چچا جوتی کو نکال کے باہر رکھ دیا جائے, اب مجھے پانی پلانا شروع کر دیا جائے. پانی پیا گیا ہے. 1 دن پانی دیا گیا, 2 دن پانی دیا گیا, 3 دن پانی دیا گیا, 4 دن پانی دیا گیا. ہفتے گزر گئے ہیں, شفا ملنے لگی ہے. ابھی اس کا دل کہہ رہا ہے کہ تیرا دل بھی اچھا ہونے لگا ہے, جگر بھی اچھا ہونے لگا ہے, بیماری دور ہونے لگی ہے. جب اس کی طبیعت کو سکون ملا تو اس نے ڈاکٹر کو قریب بلایا ہے, اور بلانے کے بعد نے کہا تھا وہ ڈاکٹر اب مشینیں لگا کے دے. کتنی بیماری جسم میں رہ گئی ہے, مشینیں لگائی گئی ہے. اب مشینیں
انہیں بتا رہی ہے جگر بھی ٹھیک ہو چکا ہے، گردے خراب ہونے سے بچ گئے ہیں، دل اچھا ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تجھے شفا کیسے مل گئی ہے، بیماری دور کیسے ہو گئی ہے؟ نوجوان نے کہا تھا تو نے علاج کیا تھا سائنس کے ذریعے، میں نے علاج کیا ہے مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق، میں نے ماں کی قدموں کی خاک کو خاک شفا سمجھ کے پی لیا ہے، اللہ نے اسی کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما دی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ اس لیے ماں، آقا فرماتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ جنت کا، ارے اب تو بول جاؤ یار، جنت کا دروازہ۔ بیمار ہو جاؤ نا تو ماں کا تلوا دھو کے پی لیا کرو، اللہ تیری بیماری کو دور کر دے۔ اگر بیمار ہو جاؤ نا، مصیبت گھیرنے لگے نا، تو پھر ایک کام کرنا، اگر تیرے گھر میں تیرا بوڑھا باپ ہو اور اس کے چہرے پہ اگر سفیدی آ گئی ہو تو پھر اس کی داڑھی کو بھگو کر کے اس کا پانی پی لینا، اللہ تجھے شفا عطا فرما دے گا۔ یہ شان ہے الحمدللہ ماں باپ کی۔ اور یار ماں باپ سے بھی کہوں گا جو آج تک وہ اپنے چہروں پہ ہیرو چلوایا کرتے ہیں، اس لیے ان سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی اپنے چہروں پہ مصطفیٰ کی سنت کو سجا لیں، آقا کی سنت کو سجا لیں۔ ایک بات اس محفل میں دے کر کے جا رہا ہوں، مرد وہ ہوتا ہے کہ جس کے چہرے پہ داڑھی کے بال ہوا کرتے ہیں، اور عورت وہ ہوتی ہے کہ جس کے سر پہ بال ہوا کرتے ہیں۔ چہرہ صاف ہوتا ہے، اس لیے مرد کے چہرے کی زینت داڑھی کے بال ہے، عورت کے چہرے کی زینت سر کے بال ہے۔ اس لیے تم دیکھ لو، یہ آل رسول کی محفل ہے، قسم خدا کی اگر چہروں پہ داڑیاں ہوں گے اور لوگ تمہیں دفنا کر کے قبر میں آ جائیں گے تو یاد رکھنا جنازہ قبر میں بعد میں رکھا جائے گا، پہلے مدینے والا تشریف لے آئے گا، پہلے مدینے والا سبحان اللہ۔ تشریف لے آئے گا۔ اس لیے جن کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہوتی ہے نا، پھر آقا انہیں چہرہ کھول کے نہیں دکھاتے ہیں، چہرہ ان کا دیکھتے ہیں، انہیں دکھاتے ہیں جو میرے آقا کی سنت چہرے پہ سجا کے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا مصطفیٰ کی سنت کو چہرے پہ سجا لو، آقا سے سچا پیار کرو، مصطفیٰ سے سچی محبت کرو۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہم سب کو والدین سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ماں اور باپ کا فرما بردار بنائے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے جتنے علماء آج کے اسٹیج پر اس پر موجود ہیں، اللہ سب کی عمر میں، عمل میں، علم میں، رزق میں وسعتیں، برکتیں، نعمتیں عطا فرمائے۔ اللہ سب کی مصیبتوں کو دور فرمائے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اے سید آل رسول سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کا سایہ ہمارے سروں پر جب تک ہم سلامت رہیں، اللہ ان کے سائے کو ہمارے سروں پر زندگی کا شامیانہ بنا کر کے مولا جب تک سلامت رکھیں تب تک مولا ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ پروردگار عالم ہم سب کو مرنے سے پہلے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حاجی بنائے، ہم سب کو نمازی بنائے، والدین کا فرما بردار بنائے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلت و کفقاب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ آخر مرنا ہے، آخر موت ہے، اس لیے اگر دنیا سے جائیں گے تو پھر دنیا کی محبت لے کے نہیں، اگر ہم دنیا سے جائیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت لے کر کے جائیں۔ اپنی زندگی کو اچھا بنا لو، اپنا کردار اچھا کر لو، اپنے اخلاق اچھے کر لو، مسلک اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ کو پکڑ کر کے صرف یہی پکارتے رہو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا وجہ جانے والے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت اس شخصیت کی اس شخص کا نام ہے کہ جس نے ساری زندگی مصطفیٰ کے عشق میں گزار دی ہو، مصطفیٰ کی محبت میں گزار دی ہو۔ اسی احمد رسول کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے جس کی سانس سے مصطفیٰ کے عشق کی خوشبو آتی رہی ہو۔ اس لیے اپنے مذہب کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو اچھا کر کے رکھ لو۔ زمانے کو بتا دو کہ اسلام کے شہزادے کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہیں گے اور یہی نعرہ لگاتے رہیں گے، اسلام تھا اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔
اس لیے کردار اچھا کر لو. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.